السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام آج کی بات میں میرے ساتھ موجود ہے مولانا عبدالقوی لقمان اور میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی۔ آج کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی پچھلے دنوں میں ہونے والا ایک ایسا کام ہے جس نے ایک دم ہنسنے پر تو مجبور کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ اتنا بڑا ناسور ہے کہ اس ناسور کی موجودگی میں حقیقت یہ ہے کہ صحت مندانہ فکر اور اس کی بنیاد پر ہونے والے صحت مندانہ عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو موضوع کو ہم نے بنایا ہے ایک واقعے کو، جو واقعہ ہوا ہے بابا کچھوا کے نام سے۔ تو خانہ فال میں عبدالقوی یہ واقعہ ہوا؟ جی، خانہ وال کا کوئی علاقہ ہے اور اسی کے قرب و جوار میں یہ کوئی جوہر سا ہے اور اس میں یہ کچھوا ہے، بہت بڑی جسامت کا عام کچھووں سے ذرا ہٹ کے، بیچارہ پل گیا ہوگا نا ذرا، بس وہ نظر پڑی ہے لوگوں کی تو انہوں نے اس کو ایسے سمجھا جیسے کہ کوئی ہمیں گوہر نایاب کوئی مل گیا ہے، تو اس پہ حسب معمول جو پبلک ہے وہ پل پڑی ہے۔ اچھا، تو میں تو یہ دیکھ کر بڑا ہی ایک تو مجھے آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ میں ہنسی بھی آتی ہے لیکن پریشانی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ وہ مملکت خدا داد ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید تھی، لا الہ الا اللہ، اور اس کے رہنے والے باسی پھر صاحب ایمان اہل اسلام جو اللہ کو اپنا خالق مالک رازق مانتے ہیں، وہ اتنی جلدی اپنے خالق حقیقی سے اپنا پہلو تہی کرتے ہوئے اس حقیر اور ناچیز جانور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت وہ پیدا کیے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ یہ پوچھیں تو مسلمان کی جو پہلی سوچ آتی ہے نا توحید کے ساتھ، وہ اس کی جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا فطری بھی ہے، بلکہ فطری بھی۔ آپ کسی مسلمان سے کسی جو ہے نا سلمز میں جھگیوں میں بیٹھے والے ایسے بندے کا جس کا زیادہ تہذیب کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں تو ایک دم وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، مسلمان تو اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو سجدہ کرتا ہے اور نہ معبود بناتا ہے۔ بالکل۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شیطان اس طرح سے ان چیزوں کو وہ خوبصورت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی نظروں میں لاتا ہے کہ لوگ یہ جانتے بوجھتے کہ ایسا نہیں کرنا، اس کے باوجود اس عمل کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے وہ والی وابستگی کرتے ہیں کہ جب جس کو ہم ڈیفینیشن میں لے کے آتے ہیں تو وہی والی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ ایک تو معبود پکڑتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہ والا رویہ اپنانے شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ او اشدہ، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ والا رویہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ لوں گا نصیبا مفروضہ، تو ہر جو کہنے کو نیک عمل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شیطان اپنا حصہ وصول کر رہا ہے۔ تو شیطان تو تاک میں بیٹھا ہوتا ہے، گھات میں، کہ یہ کوئی ایسا ایشو ملے تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، خلق خدا کو حقیقی اللہ وحدہ لا شریک سے میں جو اس کی مخلوق ہے اس کی طرف میں لاؤں۔ تو یہ اور دیکھیے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ ایک کچھوا جو کہ صرف جسامت میں بڑھ گیا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پیدا کیا ہوگا، اور کیچڑ میں وہ رہتا ہے، تو ایک دم بابا کچھوا بنا کے تو دیکھنے والوں نے کہا ہوگا کہ ارے واہ یہ تو رونق میلہ شغل میلہ، یہ بھی ہم پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے نا کہ باجے گاجے ہونے چاہیے، اور اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ایک تو کاروبار کا موقع مل جاتا ہے، ایک ذرا شغل لگ جاتا ہے، شغل سلسلہ، کھیل کود تماشا مل جاتا ہے، اس میں جو ہے نا قوالیوں شوالیوں کے نام پہ رقص بھی اور موسیقی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر بات بڑی اس سے بھی پریشان کن یہ ہے کہ وہ ایک مستقل ارننگ کا ایک ذریعہ لوگ بنا کر اس کو عبادت کا رنگ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس کا تقدس وہ اپنا واضح کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک جگہ اس کی نہیں ہے، تو ہم نے ویسے اس کو بنیاد بنا لیا ہے، لیکن اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں کہ جو صورتحال ہے تو عالمان والحفید، میں کہتا ہوں کہ وہ جاہلیت کا معاشرہ جو ہے نا، وہ پری اسلامک پیریڈ بیفور اسلام، اس سے بھی یہ کہیں آگے نکل گیا ہے، گزر گیا ہے۔ وہ تو پھر بھی جب کچھ کام کرتے تو کچھ سوچتے تھے تھوڑا بہت، کیونکہ انہیں حقیقی اللہ جب مل گیا حقیقی تو بڑی جلدی وہ اس طرف آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایسی جگہ پہلے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں ان کے پاس تو وہی کی گائیڈنس نہیں تھی، وہ محروم تھے، وہ سسک رہے تھے کہ ہمیں کوئی چیز ملے،
تو جب نہیں ملتی تھی تو پھر وہ اس کو ان چیزوں کو سامنے مسجود بنا لیتے تھے کہ چلو جی ہم ان کو ذریعہ بنا لیں اللہ کو ملنے کا۔ اب سندھ کے علاقوں میں نے دیکھا کہ اس سے بھی گھنونے اچھا جناب، ان کو وہ گوٹوں والے پتہ نہیں دوپٹے، تو وہ جو ہوتے ہیں نا اپنے وہ گانے وانے، گانا نہیں وہ جس کو بولتے ہیں، وہ جو گلے میں ہار شار پہناتے ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ اچھا آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں، ویسے سوشل میڈیا کے ساتھ یہ فائدہ ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ ورنہ مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں ایک قصہ ہم سنتے تھے، ہمارے کراچی سے رشتہ دار آیا کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ جی وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، بڑا مشہور ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ علی ہجویری کا مزار ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، جی، اور یا ملتان میں شاہ رکن عالم کا ہے، تو کراچی میں جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو جی وہاں پر ایک تالاب ہے جس میں 2 جوئیں ہیں، جوں وہ جو سر میں کمبل یعنی جوں سر کی، جی اچھا اللہ، اچھا جی، اور بتانے والوں نے مجھے کیا بتایا کہ وہ جو جوئیں ہیں نا وہ اتنی پل پل کے بڑی ہو چکی ہیں کہ وہ پوری بھینسیں ہیں، اور ان کے لیے پورا انہوں نے ایک جوہر مخصوص کیا ہوا ہے، اور دنیا جناب جاتی ہے وہاں پہ، پتہ نہیں وہ جوئیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات میں نے سنی اور مجھے یاد ہے چونکہ بچپن تھا تو میں بھی بڑی حیران ہوئی کہ ارے یہ کیا۔ اچھا یہ بڑی بات میں نے دیکھی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جب اس قسم کی کہانیاں یا سٹوریاں سناتا ہے نا کوئی، تو اس قدر لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور دلچسپی سے، اور پھر اس پر اپنا عقیدہ جما لیتے ہیں، جبکہ آپ کو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سنائی جائے یا حدیث سنائی جائے تو اس میں سنتے ہیں، سے نکال دیتے ہیں اور اس کا اثر نہیں لیتے۔ وہ مجھے ایک کہنے لگی صاحبہ، وہ اپنی نا کسی استاذہ سے بڑی متاثر تھیں، اور بڑا وہ آپ کو پتہ وہ جیسے ہم مرشد پکڑتے ہیں اور جیسے وہ ہم پیرنیاں پکڑتے ہیں، جی میری وہ جو استاذہ ہے نا، جو میری استانی ہیں، ان کے جی ماتھے پہ نور کا حالہ ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ نور کا حالہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، وہ میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا میں نے کہا وہ کیسا ہے، مجھے بھی بتاؤ، کیا ڈیزائن بنا ہے، کیسے ہے، کوئی کسی جگہ پہ روشنی ہے؟ تو وہ مجھے کچھ نہیں بتا پائیں، بس یہ اتنا کہا نہیں وہ چاند جیسا ایک نور کا جو ہے نا ان کے ماتھے کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے۔ میں نے ان سے بار بار کہا، میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی چاند کی شکل ہے، گول والا چاند ہے، یہ والا چاند ہے؟ خیر وہ کچھ نہیں بتا پائیں گے۔ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی ایزیوم کرتے ہیں، خود ہی اس کو جو ہے نا گلوریفائی کر کے اندر ہی اندر اس کو ایک فینٹیسائز کر کے اس کی ایک شکل بناتے ہیں، اور بعد میں اسی شکل کو پوجنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا ننیال جو ہے وہ رہا ہے ادھر ریلوے اسٹیشن کے پاس، اچھا، اور وہاں پر گھوڑے شاہ کا علاقہ بھی ہے، وہ جو اپنا باغبان پورہ وغیرہ کے سے جائیں تو ادھر سے ملتا ہے۔ تو وہ جو گھوڑے سے شاہ کا جو مزار ہے اس کی بھی یہی کہانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک گھوڑے کو اٹھا کے تو دبا دیا گیا تھا وہاں پہ، اور بعد میں اسی مزار کو جو ہے وہ پھر جیسے یہاں پہ بابا کچھوا بن گیا تو وہاں پہ گھوڑے شاہ بن گئے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی، ابھی ہم اس طرف بھی آتے ہیں جہاں پہ انسانوں کو درجہ دے دیا گیا ہے خداؤں کا، وہاں پر لیکن اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک چیز دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، لوگوں کی زبانی دیکھی، اور جس خاندان نے کاروبار کرنا ہے، ابھی آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے جہاں پر یہ بنا ہے، اب وہاں پر ایک خاندان اس کے ساتھ ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے وصول کیا کرے گا۔ نہیں میں نے تو وہ اینکر جو وہاں پہنچا ہے اس نے وہ جو اس سارے سلسلے کا جو کوئی شوشا چھوڑا ہے لوگوں نے، اور وہ کچھوا بھی باقاعدہ ہو جس میں اس نے وہ کچھوے کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ ڈال رہا تھا اس میں جوہڑ میں، تو اتنا وہ گندا اور وہ کیچڑ والا پانی تھا، اس کو جناب لوگ مقدس سمجھ کے پی بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، اور پھر جناب یہ ہے کہ وہ کچھوا جانور ہے بیچارہ، تو وہ ظاہر ہے کہ اس پانی کے ساتھ مانوس ہے، وہ جاتا ہے اندر اور پھر اس کو نکال کے باہر دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اوپر کوئی لفظ جلالہ لکھا ہوا ہے، اللہ۔ اچھا میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے خود کئی ایسے نا شیخ پورہ جو کمپنی باغ ہے اس پہ شروع میں جو انٹرنس ہے اس میں نے بڑے عرصے کی بات ہے، میں نے اسی طرح کوئی شوشہ سنا کہ جی وہاں تو درخت ہیں اور اس پر جی کلمے جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے ہیں، اور پر لوگ انہوں نے اس کے ارد گرد بھی جناب لوگوں نے شیشے کے لگا کے نا وہ اپنا فریم سے تو جناب ان کے ارد گرد طواف شروع کر دیا، اور لوگوں کے وہاں رہنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جاہل عوام کو اسی طرح ان کے ایمان اور عقیدے اور مال اس کا جو ہے ہڑپ کرو۔
اور ان کو اچھا وہ جناب بعد میں پتہ چلا جب پولیس آئی اور جو سلسلہ تو کسی نے چاقو کے ساتھ تنے کے اوپر اگر قریض کے لکھ دیا جائے نا لا الہ الا اللہ تو وہ کچھ دیر کے بعد تنے کے ساتھ گروتھ جب تنا کرتا ہے تو وہ جو نقوش ہیں وہ ابھر آتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو دین ہے وہ اس قدر اللہ پاک نے علی المحجۃ البیضاء رحمۃ للعالمین نے فرمایا لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، یعنی اتنا میں روشن دین پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا رات بھی دن ہے. اچھا تیسرے دن چوتھے دن کوئی نہ کوئی تصویر آ رہی ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پہ یا اخباروں میں جی وہ بکری ہے تو اس کے اوپر یہ اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے، یا وہ دیکھا آسمانوں کی طرف تو جی بادلوں میں کوئی چیز ہوئی تو یہ دیکھیں جی فرشتہ اور تحقیق نام کی چیز نہیں ہے نہ کوئی مطلب ہے. حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ کو خبر ملے کوئی صحیح اور دین سے تعلق ہو اس کا تو ایون جب وہی اترتی تھی تو اس وقت بھی اللہ پاک نے یہ اہل ایمان کی خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کی ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی جب انہیں اللہ پاک کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بھی وہ آنکھیں بند کر کے گم سم پل نہیں پڑتے، بلکہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ الی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بلکہ اللہ پاک کے نبی یہ فرما رہے ہیں حکیم جو ہیں رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جب آپ کو پکار بلاتا ہوں ایک ایسے دین کی طرف جو ایک بڑا ہی حکمت پر مبنی اور بڑا دلیل کے اوپر پریکٹیکل اور بڑا ایک سچا اور سچا اور بڑا ایک دنیا کی حقیقت اور اتھنٹک اور پھر وہ فطری دین اور پھر میں بصیرت پر میں آپ کو بلاتا ہوں. اچھا آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اسماء سمیتموہا، یہ تمہارے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. ان ساری چیزوں کے اوپر یہ جو گمان کرنا ہے ایک اٹکل لگانا ہے، کسی نے ہوائی اڑائی اور سب کے سب اس کا شکار بغیر تحقیق جی. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا توحید یقین کا نام، جبکہ شرک جو ہے نا وہ سارے کا سارا ان وسوسوں کا اور بھول بھلیوں کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں شرک کی مثال بیان کی ہے نا سورۃ الحج میں، مجھے اس کی بڑی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور اس کے مقابل میں توحید کو کہا عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ. اچھا یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بڑا زبردست ہے اور مجھے بڑی اس کے ساتھ سمجھ آئی کہ انسان کے اندر ایک جو ایمپاورمنٹ آتی ہے وہ توحید کے ساتھ آتی ہے، اور وہ جو ایک کنفیوژن اور ایمبیگوٹی کا جو سما بنتا ہے وہ شرک کے ساتھ بنتا ہے کہ تم میں سے جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا تو پرندے اس کو اچک رہے ہیں ادھر ادھر کر رہے ہیں اور یا پھر ہوا اڑاتی پھرتی رہی ہے جیسا وہ کٹا پتا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ پھر مکان سحیق، اور کئی دفعہ کسی ایسی جگہ پہ اس کو پھینک دیتی ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو بالکل یہی کیفیت ہے. اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ اس پہ پڑھا لکھا سب کا بھی آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے اگر آپ فلسفے کو دیکھیں نا، فلسفہ ہے ہی شک کے اوپر، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی، اور فلسفے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ عموماً پی ایچ ڈی کے بعد جن کی یعنی ان کا پوسٹ ڈاکٹر والا یعنی جتنا بڑا فلسفی ہوگا نا اتنا زیادہ غیر مطمئن ہوگا. حتیٰ کہ وہ جو ارسطو، سقراط اور جو بقراط یعنی انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، یعنی ان کے اینڈ بڑے بھیانک ہوئے ہیں. تو وہی الہی ایک وہ روشنی ہے کہ جو کہ دلوں کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ جو اترتی ہے انسان کے دل و دماغ اور رگریشے میں سرایت کرتی جاتی اور سکون اور اطمینان کی برکھا برساتی. اچھا اور مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کا شکار ہوتے ہیں. چلیے میں اسی کے سلسلے میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے ناظرین کو جس کی ضرورت ہوگی. ایک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آج کل انہوں نے وہ ایک اورنج کلر کا دھاگا باندھا ہوتا ہے. آپ کو بھی دیکھیے گا، آپ کو اداکار بھی نظر آئیں گے، آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی نظر آئیں گے، آپ کو سیاستدان بھی نظر آئیں گے. پڑھے لکھے لوگوں نے اور جو ہیں انہوں نے تو باندھا ہی ہوتے ہیں نا، جو کہ جاہل جن کو آپ کہہ لیجئے یا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اورنج کلر کا دھاگا باندھا ہوتا ہے، بڑی گندا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کے اوپر فضول کی کوئی گانٹھیں لگی ہوتی ہیں. تو میں تو ہر ایک سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ کیوں باندھا ہے. اس کی میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو لوگ تو آپ کو بہت ساری کہانیاں سنا دیں گے، نہیں جی نہیں وہ تو اس لیے، اور یہ جی منت کا دھاگا ہے. میں نے تحقیق کی، یہ جناب یہ جو سکھوں کا جو ہوتا ہے نا گردوارہ، یہ وہاں سے آئی ہے چیز. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ. اور آپ یہ الیہ. اندازہ کیجئے کہ کسی کو اگر میں یہ بات کہہ دوں نا کہ سر آپ نے یہ دھاگا باندھا ہوا ہے،
تو وہ ایک دم وہ تو میرے سے ناراض ہو جائیں گے کہ اس کا تعلق سکھوں کے ساتھ ہے، لیکن وہی بات ہے ہم کبھی تحقیق نہیں کرتے. شب برات کے اوپر یہ جو تصور ہے کہ اس میں وہ حلوے پکائے جائیں اور اس میں وہ جو چراغ جلائے جائیں، ٹھیک ہے، اب ان کا تعلق جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر جو پرانے فیسٹیولز ہوا کرتے تھے اسی قسم کے. اور عوام پہ جو شوق ہے نا، ایک تو رونق میلے کا، وہ جو شوق ہے نا وہ عوام کو کہتا ہے ہر بات پہ کمپرومائز کر لو. یہ پچھلے دنوں کیا ہوا کہ سعودی عرب کے علاقے میں ریاض میں ان لوگوں نے جو ہے نا ہالووین منائی. اچھا، میں نے اس کا اس لیے تذکرہ کیا کہ ہالووین جو ہے یہ 30 اکتوبر کے اوپر ایک تہوار ہے، نصرانی یعنی کرسچن تہوار ہے، جن کے مطابق وہ بھی کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتی کہ وقت نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے ہالووین منائی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ نا مختلف قسم کا روپ دھار کے تو گھروں میں آتے جاتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں. تو جب وہاں پر اس پر اعتراض اٹھایا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا معاشرہ وہاں پر ان کی دین کی مبادیات کے ساتھ بڑی اچھی وابستگی ہے. تو اس کے اوپر جو لوگ تھے نا، جو لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، اور ظاہر ہے وہ جو یہ ساری پیریڈ کو اجازت دینے والے لوگ تھے، ان کا ایک ہی آرگیومنٹ تھا کہ جی اب ہم تھوڑی سی تفریح لینا چاہ رہے ہیں سارے ہفتے کی محنت کے بعد، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں مزہ بھی نہیں کرنے دے رہے. یعنی یہ جو شغل میلے اور رونق میلے کا جو ہے نا شوق انسانوں کو، ایک تو میں کہتی ہوں کہ کیا اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ بندہ سوچ کو بھی بھول جائے، اور بندہ تھوڑی سی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں بالکل جو کہ زیادہ جاہل ہیں. آپ یہ پھر دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں ہر صوبے کے اندر، ہر بڑے مقام، ہر شہر کے اندر آپ کو ایسی کوئی نہ کوئی مزار مل جائیں گے. کہنے کو تو اولیاء دین نے اپنی ساری زندگیوں کی قربانیاں دیں پیغام توحید کو پھیلانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے تشکیل ہی اس میں 10 در حقیقت کردار انہی اولیاء دین کا تھا. اب ان میں آپ یہ دیکھیے کہ ادھر ملتان میں شاہ رکن عالم کا ہے، ادھر راول پنڈی میں وہ بری امام کی، لال شہباز قلندر کی وہ ہے، کراچی میں جیسے میں نے یہ تو ایسا اتنا سلسلہ پھیلا ہوا ہے کہ ہر قدم پہ یہ آپ کو مزارات اور اس قسم کے. میں نے اس لیے قدم کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی جب عرس ہوتے ہیں تو سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جو ہے نا انفلوئنشل جو خاندان ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کی اصل تعلیمات کو، یا جو ان کا اصل فیض تھا، اس کو حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے خود ان کی ذات کو کیا بنا لیا ہے. اب ہم لاہور کے رہنے والے ہیں تو آپ کبھی وہاں سے گزر کے دیکھیں، عرس کے دنوں کی تو بات ہی نہ کیجیے. ابھی پچھلے دنوں ان کا عثمان علی ہجویری رحمہ اللہ کا جو ہے عرس گزرا ہے، اور آپ گزر کے دیکھیں تو وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں پہ دیکھا کہ وہ ان کے صحن میں کچھ اور بھی قبریں ہیں. ایک تو اصل مزار ہے نا، دیکھو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ان قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ویسے ان سے پوچھیں پھر وہاں پہ جا کے وہ جو لنگر پہ دیگیں دی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کا اس لیے مقصد ہے کہ اس کو عقل سلیم ہی وہ نہیں کرتی. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب ہمارے بڑے بڑے جو ہیں سیاستدان کہہ لیجیے، اور بڑے بڑے جو ہمارے آئیکن جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں ان چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے، اور جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. جی فلاں چیز کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جی فلاں کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو پھر آپ ان کی کیا باتیں کریں گے جنہوں نے یہ بابا کچھوے بنا لیے اور بابا گھوڑے شاہ بنا لیا اور وغیرہ وغیرہ. حکمران تو زیادہ تر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں عوام اکثریت کا رجحان کس طرف ہے، اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ مطلب ان کے ساتھ موافقت کریں گے. جہاں دیکھا اکثریت ہے زیادہ عوامی پبلک، تو وہاں جناب انہی کی رائے کے مطابق وہ اپنی رائے بھی بنا لیں گے. تو ان کا تو نہ دین نہ ایمان نہ مذہب. تو جب حکمران ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر عوام تو پہلی تیار ہوتی ہے الناس علی دین ملوکہم. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے جس مملکت میں ہم نے یہ سنبھالی ہے ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو کہ ہم اللہ کا حکم جو ہے اس میں نافذ کریں گے. تو سب سے زیادہ منحرف ہونے والے وہ لوگ ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے نا بڑی ذمہ داری، مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی سارے جو اپنے تابعین ہیں ان کی بھی ذمہ داری نہیں، وہ اپنا جو ملکی استحکام ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اقتدار ہے وہ کس طرح پرولونگ ہوگا. تو وہ اس میں عوام کا رویہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح، اس لیے وہ ان کو نہیں چھیڑتے.
انہیں پتہ ہے ہر چیز کا کہ یہ مطلب عوام کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے. نہیں، وہ آپ کی میں بات سے اس لیے اختلاف کروں گی کہ بہت سارے لوگ خود اس طرح کے عقیدوں کے ہوتے ہیں، اور ان کے علاقے، کیونکہ ہمارے ہاں جاگیریں ہوتی ہیں، ان کے سارے لوگ بھی ان کے عقیدوں کے ہوتے ہیں. عقیدوں کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آج تک انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ ہم اپنا دیکھو نا، جب ان کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ بازار آپ سے کو یاد کسی ہے نے ہماری وہ سابق وزیر اعظم جو تھیں، وہ پاک پتن شریف چلی گئی تھیں. جوتا کسی نے خریدنا ہے نا، اگر دیکھو نا سمجھدار آدمی جو ہے وہ آخر وہ ذمہ دار ہیں پورے ملک کے عوام کے. جوتا کسی نے خریدنا ہے تو وہ 10 بار 10 دکانوں کو پھرے گا اور کہے گا، پوچھے گا بار بار یہ پیور لیدر ہے. کپڑا خریدنا ہے تو 10 دکانیں پھرے گا اور کہے گا کہ یہ پیور کاٹن ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں. لیکن جب دین کی بات وہی الہی کی شریعت کی آئے گی، جس نام پہ ہم نے یہ ملک اور جس کی ہم نے باغ ڈور سنبھالی اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں آپ نہیں اتنا بھی سوچتے. جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ کم از کم ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ نہیں. یہ جو مظاہر قدرت یا فطرت ہیں جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دکھائے ہیں دنیا میں، اگر تھوڑا سا وہ اس طرح توجہ دیں تو انہیں معلوم ہو کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، نہ کہ یہ ہم ان کو اپنا ملجا اور ماوا بنا کے ان سے مدد اور ان سے تعاون اور شفا اور ان سے اپنے فوائد حاصل کریں. حقیقت میں اللہ پاک نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ساری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تمہارے لیے مسخر کی ہے تاکہ تم اس پہ. اب دیکھو گھوڑوں کی بات آتی ہے، گھوڑوں کو مقدس بنا کے نیچے سے گزرا جاتا ہے. یہ جو اب ہمارے جو پڑوس میں ہندو جو ہیں، اب آپ اس دن میں اور آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ کیسے وہ جانوروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، بندروں نے ان کے علاقوں میں مشکل ڈالی ہوئی ہے. اچھا، وہاں پر گایوں کا کیا مسئلہ بنا ہے وہ بھی سنیے. گائے ماتا ہے. اب گائے ماتا چونکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے خدمت نہیں لی جاتی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ گائیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، گایوں کو دریا برد کرنا شروع کیا. میں نے پچھلے دنوں یعنی اپنے جو اچھا اس کے ساتھ یعنی دوبارہ اگر میں جب یہ بات کہوں گی کہ کیا ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ایک دم بات آ جاتی ہے کہ جی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم کیا مسلمان ہی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. نہیں، یہ تو ہے نا بات. اب دیکھو نا بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مثلا کچھوے کی بات ہے، بابا کچھوا بن گیا ہے، وہ کچھوا ہے بھائی، وہ جوہر میں رہتا ہے، اس کی خاص غذا ہے جی، وہ جانور ہے ایک. تو اس سے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا اس سے کرنا ہے آپ نے؟ اللہ پاک نے ان کو اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، تو اپنا آپ ان کے ذریعے جو اس کا حقیقی خالق ہے اس کو پہچانو. یہ مظاہر قدرت ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی یہ اس لیے اللہ نے پیدا کی ہے تمہاری خدمت، تمہارے لیے مصلحت اور حکمت کے تحت کہ تم اپنے حقیقی اللہ کی پہچان کر سکو. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی پہچان کو تو ایک طرف رہا اگنور کر کے ہم انہی کو خدا ملجا ماوا بنا لیتے ہیں. یہی شرک ہے، یہی بغاوت ہے. یہاں پہ میں یہی پہ بات کروں گی کہ جو تو تھے نا گوتم بدھ، ٹھیک ہے، اب یہ بھی جو ہے یہ ہندوؤں کا ایک ڈیوینٹ جو ہے نا فرقہ بنا تھا بدھ مت. اس میں یہ ہے کہ وہ جو گوتم تھے، ٹھیک ہے، گوتم بدھ، مہاتما بدھ جو تھے، اب وہ بھی ہندوؤں کی اسی ہر مظاہر فطرت کی پوجا سے آتما، پرماتما، مہاتما، یہ تین ان کے جو ہے نا وہ ایک اپنا ہے. تو وہ ہوا کیا کہ اس بات سے وہ برگشتہ ہو کے تو وہ نکلے اصل خالق حقیقی تلاش میں. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 11 سال گیان کیا اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو مل بھی گیا. لیکن پھر ہوا کیا کہ بیسیکلی جو انائلزم ہے نا، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں نتھنگنس جو ہے، یہ بدھ مت کا خاصہ ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور مذہب ہے، اور وہ مذہب ہے عیسائیوں کا. عیسائیوں نے بھی یہی کیا کہ جو رسول آیا تھا ان کو ہدایت کے رستے پہ لگانے کے لیے، اس رسول کو ہی پہلے اس کو مقدس جانا اور اس کے بعد اسی کو پوجا کا مرکز بنا لیا، اور اسی کے آگے جو ہے وہ یہ جو کرتے ہیں اسی کو جو ہے وہ اس سے منتیں ماننی شروع کر دی، ثالث و ثلاثہ بنا دیا، الہ معبود. دو جو کانسیپٹ ہے نا، اس پہ انشاءاللہ العزیز آج کا پروگرام لمبا ہو جائے گا، کسی وقت پروگرام کرنا ہے. وہ مجھے یہ سمجھ آئیے، ایک حلول کا عقیدہ جو ہے اور ایک وحدت الوجود کے پر انشاءاللہ بات کریں گے، جس کا مسلمانوں پہ بھی بہت اثر ہے. اور ہندو مذہب تو پورے کا پورا اسی عقیدے کے اوپر جو ہے نا وہ نظر میں آیا. ورنہ وہ بھی اگر ان کی ویدیں وغیرہ ہم پڑھیں یا ان کی گیتا وغیرہ تو اس میں بھی خالص توحید کا تصور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو لیکن یہ ہے کہ کہاں سے ایک دم ڈیوینس ہوئی، جو کتاب ان کو مقدس یہ بتا رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے یا خالق حقیقی وہ ہے جس کو نہ اسٹیچو بنایا جا سکتا ہے، نہ جس کی پکچر بنائی جا سکتی ہے، جس کو نہ تصور کیا جا سکتا ہے.
تو اس کی انہوں نے کوئی ایک نہیں کروڑوں شکلیں بنا نہیں، کے سب رکھیں۔ 33 کروڑ ہندو کے جو ہیں وہ اتنا بڑا، میں نے دیکھا کہ سانپ، اتنا خوفناک سانپ تھا وہ کوبرا، وہ نکلا ہے گھر سے، انہوں نے ڈسا بھی ایک دو کو، انہوں نے بلا کر سب سے پہلے ان کے اس کے آگے سجدے کیے ہیں، پھر اس کو بڑے آرام سے ایک بڑے شریف جانور کی طرح اس کو باہر آزاد کر دیا ہے۔ یعنی یہ تو انسانیت کا عالم ہے۔ وہ میں ہمارے تو بابا کچھوا والوں کی ان کی سمجھ نہیں آئی، ورنہ اس کو رکھ کے یعنی تو کمائی کرتے ٹھیک یہ ٹھاک۔ تو ان سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے تو ان چیزوں کو بنایا ہے، اس لیے بھی تم میرے خالق کی حقیقی کی تلاش کرو۔ سورج سے بڑی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ چاند سے بڑی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ ابھی ساری چیزیں جو جتنی بھی ریت کے ذرے سے آسمان کی وسعتوں تک جتنی بھی مخلوقات اس کے اندر ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی حمد بیان کرتی ہے، اسی کے ذریعے ہم اللہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ بلکہ وہ بدو کو یہ جو لوگ ہیں نا جو یہ کرتے ہیں، ان کا بھی منتہا اور میں حیران ہوں کہ اس بدو کو جو کہ ایسے معاشرے میں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ خانے وال جو یہ واقعہ ہوا ہے بابا کچھوا، یہ تو لوگ پڑھے لکھے لوگوں میں رہتے ہیں لوگ، کوئی بھی قرب و جوار میں کوئی انسان کو صاحب علم جو تھا وہ اس کو اپنا یہ غیرت نہیں آئی، دینی حمیت، کہ میں ان کو روکوں اس چیز سے، اس بت پرستی سے اور ایک انسانی تذلیل سے۔ میں تو ان کو انسانی تذلیل سمجھتا ہوں اس حد تک کہ ایک بدو بیٹھتا ہے جنگل میں بہت دور تک، اس کو جب کوئی کہتا ہے کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اونٹنی کی مینگنی جو ہے وہ مجھے بتا دیتی کہ یہاں سے اللہ کی مخلوق اونٹ گزرا ہے، اور اس کے جو قدم آثار ہیں، نشانات پاؤں کے، وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں اور ان کے یہ نشانات ہیں۔ آثار الاقدام میں تدل علی المسیر، فلاں یہاں سے انسان گزرا ہے، یہاں سے کوئی پرندہ گزرا ہے، یہاں سے کوئی شیر یا ریچھ گزرا ہے، وہ بتا رہے ہیں مجھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والسماء ذات ابراج، وہ تو بدو کہتا ہے، اب برجوں والا آسمان بلند و بالا، والارض ذات فجاج، اور یہ جو بڑے مد و جزر کے ساتھ سمندروں ہے اور صحراؤں اور جنگلوں اور بیابانوں اور پہاڑوں پر مشتمل زمین ہے، کیف لا تدلان علی اللسان اللطیف الخبیر۔ یعنی بدو نے کہا کہ میں نے رب کو پہچانی ان کے ذریعے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان چیزوں کو دے کر رب کو بھولتے ہیں۔ یہ انسانی بدبختی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا اصل مرجع کیا ہے۔ اللہ نے یہ مظاہر قدرت بنائے ہیں۔ آپ نے بدو کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بغیر کسی گائیڈنس، بغیر کسی اشارے کے بالکل اسی طرح ہی اپنے رب کو پہچانا نہیں، انہوں نے پہلے سب سے بڑی مخلوق کی طرف، اور پھر اس پہ تدبر کیا، غور و فکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا رب وہ جن سب کا خالق۔ جی بالکل، نہیں انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ سورج تو ہے تو بہت بڑا، چاند بھی بڑی روشنی ہے، بقائے نور بنا دیا پوری کائنات کو، لیکن فلما افلت، یعنی یہی تو بات ہے جہاں ان لوگوں کو چاہیے دیکھنی۔ بھی کچھوا کہاں، یہ گھوڑے بچھیرے، یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، لیکن ہم نے ان کو جناب معبود بنا لیا، اس پرستش کے قابل بنا لیا، نیچے سے گزرتے ہیں، مقدس جانتے ہیں۔ آج وہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کی اس طرف آئیں، خالق کو ڈھونڈیں ان کے ذریعے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بدو والی بات بتا کے تو نہیں، جہالت کا ایک میں یہاں لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم کم ہے، اس پر ہم ایک اور پروگرام دیں۔ ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کا اصل جو ہے نا سبب وہ کیا ہے، اور یہ اسباب ہم نے نشاندہی کر کے نا فائنڈ آؤٹ کر کے پھر ان کا سلوشن وہ بتانا ہے۔ ایک ہم اور کر لیں، بالکل اس پہ کریں، کیونکہ دیکھیں یہ توحید کا ہی تو ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ والا اگر معاملہ صحیح نہیں ہے نا تو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس کی مجھے سمجھ آئی ہے، وہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے کرتے کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ حلول کا عقیدہ جو ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک انسان مجاہدے کے ذریعے یا اچھے اعمال کے ذریعے اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کا دل اتنا صاف شفاف ہو جاتا ہے، ذرا شاعری کی زبان میں کہیں نا کہ اس کے دل میں خدا بسنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو میں بھی کہتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو وحدت الوجود ہے وہ بھی شاعری کی زبان میں کہیں کہ میرا رب ہر جگہ پہ موجود ہے۔ صحیح ہے جی؟ اچھا چلیے، اتنا اس کا دل پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں خدا بسنے لگ جاتا ہے۔ وہ خدا کے بسنے کو لغوی طور پہ لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں واقعی یہ دل کے اندر خدا بس رہا ہے، اور چونکہ اب خدا آ گیا تو ایک دم جو ہے نا یہ انسانوں کی سب سے نکل کے ہم مسجود بن گئے ہیں، مسجود بن گئے۔ اچھا، یہ جو ہے نا حلول کا عقیدہ، دیکھیں یہ عیسائیت میں ہمیں نظر آتا ہے،
اور یہ ہے وجعلوا له من عبادی جزءا. ویسے یہ جو ہے نا حلول اور وحدت الشہود وحدت الوجود یہ ایک الگ نا متقاضی ہے، ایک الگ، اس پر ہم نا ایک پروگرام کریں تاکہ ہم کھل کے ذرا اس بارے میں اپنے ناظرین کرام کو بتا سکیں اور اس کی آگے خرابیاں کیا ہیں، کیا کیا صورت ہے. یہ شرک جو ہے نا یہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سامنے چیز پڑی ہو تو اس کو سجدہ کر دو. شرک جو ہے عیسائیوں کا سب سے بڑا، اور وہ کہاں ان کو لے گیا، پہنچا دیا اس نے، اور وہ یہی تھا وجعلوا له من عبادی جزءا، یعنی جو خالق کی کیا اس کو مخلوق کو اس کا جز بنا دیا ہے جی، کہ اللہ جو ہے وہ حائل آ گیا، حائل کر گیا ہے، وہ وہی حلول ہے. اور جب آپ اچھا وہ جیسے حلول ہوتا ہے نا تو اب آپ پر نمازیں بھی نہیں ہیں، آپ پر شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہے، آپ زنا کریں، آپ شراب پئیں. اچھا اور یہی آپ مکلف ہی نہیں رہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارے یہ ادھر بلوچستان اور سندھ میں ابھی موجود ہے، بڑے بڑے جو مخدوم ہیں نا، جو پورے خان وادے ہیں، آپ کو ہر کیا ہم پنجابی میں بولتے ہیں اٹ پٹیاں، آپ کو ایک مخدوم مل جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو یہ بنا کے بیٹھا ہے. ان کے جو پیروکار ہیں جناب ان کی طرف کمر نہیں کرتے. مجھے یاد ہے تو آپ دور کی بات ہے، چار پائی الٹی ہوتی ہے، کمر نہیں اس طرف ہوتی. اور پھر یہ جناب یہ ہے کہ ان کی حکم عدولی یہ اللہ پاک کی حکم عدولی سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ باعث غضب ہے. اچھا یہ ہمارے پرانے ایک وزیر اعظم تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ اسی طرح سندھ کے ایک بہت بڑے پیر تھے، ان کے وہ تھے مرید تھے، تو وہ ان کی وزیر اعظم بننے کی بات ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے تو اس کے بعد الٹے قدموں چل کے تو دروازے سے نکلا کرتے تھے. بالکل بالکل. تو کہنے کیونکہ اب حلول کے مطابق اس بندے پر اچھا. اور یہ ساری کی ساری وہ ہے جو سب سے پہلے تو وہ ان الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ جو ہے نا ان یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة. سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے نذرانے اکٹھے کر. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سید کے اوپر جو ہے صدقہ جائز نہیں رکھا، اور مجھے اس کی ایک ریزن یہی سمجھ آتی ہے کہ سادات کو تو پھر ہر ایک ہی جا کے دیتا ہے نا، اور سادات بھی تو ٹوکرے اکٹھے کرتے. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے گھر والوں پہ کہا کہ تم پہ صدقہ جائز. اچھا دوسرے نمبر پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے یہ زانی شرابی یہ اپنے جو ہوتے ہیں مرید ان کی عورتوں پہ نظر، اور وہ ہم ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتوں کو خراب کرنا، ان کے مال کھانا. میں کہتی ہوں بیچارے غریب جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ مرغے بغلوں میں دبا کے اور دیسی گھی کے جو ہے نا وہ بنا کے تو لا کے، اور نسل در نسل. میں کہتا ہوں ایک بات میں ناظرین کرام سے اختتامی بات میں کرنا چاہوں گا اس موضوع پہ کہ خدا را اپنے دین ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا دین کوئی ہوائی دین نہیں ہے، کوئی تخیلاتی نہیں، یہ پریکٹیکل ہے اور اللہ کی یہ منتخب کردہ ہے. اللہ نے دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس لیے اس کی ہر چیز فائدہ مند اور اپنا ہے، فطری ہے، اور انسان کی منفعت کے لیے، دنیا اور اخروی کامیابی کے لیے. اگر ہم اس سے ہٹے نہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمیں حکم آئے اللہ کی طرف سے، یا کوئی بھی بات بحیثیت مسلمان، ہم اس کی کم از کم تحقیق کر لیا کریں کہ اس کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں. اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا مال اور سرمایہ ضائع نہ کریں، اور پھر یہ ہے کہ پھر مطمئن ہو جائیں کہ جی بس ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، دین جو ہے وہ بہت اور کچھ مانگتا ہے، ہم سے تقاضا کرتا ہے، لیکن جو کمی ہے وہ وہی ہے کہ جہالت ہے. میں دماغ پہ زور دینے کا موڈ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے. دیکھو نا ایک جو کاروباری شخص ہے نا وہ رات کو نہیں سوتا اپنے کاروبار کی وجہ سے کہ کل میں نے کون سے کھیل کھیلنے ہیں کہ جیسے مجھے زیادہ سے زیادہ منفعت ملے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو جناب کوئی صاحب اٹھ کے نہ ایک بات کر دیتے ہیں اور وہ کوئی بھی بغیر تحقیق کے ان کو منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو انتہا درجے کی یہ. اب کبھی مجھے بھی ایک آخری بات کرنے دیجئے. جو استعمار ہے جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جو کسی مذہب کو جگہ دینے پہ تیار نہیں. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، وہ ہر جگہ پہ جہاں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا پر یہ جو دجالی نظام ہے اس نے کس طرح سے اپنے پنجے کے ساتھ اس کو قابو کیا ہے. یہ ہر جگہ پہ مذہبی رسومات کو باقاعدہ پروموٹ کرتا ہے. میں ابھی کل پرسوں پڑھ رہی تھی جاپان کے بارے میں. اس وقت جاپان کا معاشرہ جو ہے بہت لبرل اور آزاد ہو چکا ہے. جس وقت جاپان کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا تھا ناگاساکی اور ہیروشیما پہ، ہاں، اس وقت جاپان کا جو شہنشاہ تھا اس کو سورج کی اولاد سمجھا جاتا تھا. اچھا امریکہ نے یا آپ کہہ لیجئے کہ تہذیب جدید نے یا ماڈرنزم نے ان سے ہر چیز لے لی.
لیکن عجیب بات ہے مذہبی رسومات کو بہت فروغ دیا. یہ وہ مذہبی رسومات ہیں کہ انسان اس کے نشے کے اندر گم رہتے ہیں. چلیے اسی بات پر اختتام کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر جو ہے نا بات ہوتی رہنی چاہیے. یہ اصل بنیاد و سبب نا اگنورینس ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ روشنی کی طرف جو کہ اس کی ضد ہے لائٹ ہے جی، کہ ہمارا دین بیکن ہے، روشنی کا مینار. خود بھی جو صاحب دین ہے وہ منور ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی منور کرتا ہے. تو یہ انسان کو ایسی شمع ہونی چاہیے نور کی، ایمان کی اور دین کی، کہ اس کے اندر یہ جہالت کی تاریکیاں وہ نہ ہوں اور اندھیروں میں وہ نہ بٹکے. اپنا سرمایہ، اپنا دین، مذہب، اپنی کوششیں، محنتیں، قوتیں، طاقتیں، ذرائع، اپنے وسائل سب وہ لٹاتا ہے اور نسل در نسل وہ کنگال ہوتا جاتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ میں پوچھتا ہوں، ایک عام آدمی تھا، میں نے اسے سوال کیا تو بیچارہ فوراً خاموش ہو گیا. کہتا ہے جی یہ تو پھر واقعی بات صحیح ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ. نا ابھی آپ نے بڑی کمال کی بات کہی، وہ جو آپ نے وہ عربی والی بات کرنے کا ہم نے ابراہیم کا تذکرہ کیا. آپ یہ دیکھیے کہ خدا ہونے کی جو نشانی ہے نا، اس کے اندر ایک بات تو جو جاہل سے جاہل کو بھی سمجھ آتی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا نا وہ چپ ہو گیا، اور عالم سے عالم کو بھی سمجھ آتی ہے جی کہ خدا کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ صحیح ہے. اب یہ والی بات جو ہے نا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تو سورج تک پہ لگا دیا، فلما افلت، بالکل چاند پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ آج کا ہمارا جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اس کا محتاج ہونا چاہیے. اور جو مخلوق جس کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، اگر تو وہ محتاج ہے کسی بھی جگہ پہ، خواہ ہمارے نفس کا خدا ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کا مطلب پکا کہ وہ خدا نہیں. بالکل. تو اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.